السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ جب سے میں نے یہ پاک ناولز چینل بنایا ہے نا، تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں، اور ایک ایسا ناول ہے جس کی سب سے زیادہ مجھے ریکویسٹ آئی ہیں، اور وہ ناول ہے امر بیل عمیرہ احمد کا۔ اتنی زیادہ اس کی ریکویسٹ آئی ہیں مجھے، اور یہ میرا بھی فیوریٹ ناول ہے۔ میں نے بچپن میں پڑھا تھا اور میں چیخیں مار مار کے روئی تھی، میں بہت بہت زیادہ روئی تھی، اتنا مجھے یہ ناول اچھا لگا تھا۔ بات یہ ہے کہ عمیرہ احمد اپنے ناولز کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنے کی پرمیشن نہیں دیتی، اگر ہم کر دیں گے تو وہ اسٹرائک لگا دیں گی اور ہمارا چینل اڑ جائے گا۔ تو کوئی بھی عقلمند بندہ ایسی غلطی نہیں کرے گا، اور میں بھی نہیں کروں گی۔ لیکن ایک چیز میں کر سکتی ہوں، اور وہ میں ضرور کروں گی، وہ ہے امر بیل کے جو ڈائیلاگز ہیں نا، وہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم امر بیل کے سارے اچھے اچھے ڈائیلاگز پڑھیں گے۔ بعض باتیں آپ کبھی بھولنا نہیں چاہتے، اور وہ کب گیا تھا اسے یہ بھی یاد تھا۔ بعض باتیں آپ کبھی یاد رکھنا نہیں چاہتے۔ پچھلی دفعہ جب میں نے تمہیں دیکھا تھا تو تم بہت چھوٹی تھیں، میرا خیال ہے 11-12 سال کی تھیں، اور اب تو بٹ آئی مسٹ ایڈمٹ یو آر اے پریٹیئر ناؤ۔ اگلی بار میں علیزہ کو جوائے دوں گا، اور اس کے بعد ایٹرنیٹی۔ علیزہ، اسے اپنے پیچھے اس کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ آئی ول مس یو، اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ اس نے انگلش میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں واپس آ جاتا ہوں، لیکن تم یہ رونا بند کر دو۔ وقت ہر چیز کو بدل دیتا ہے، کوئی بھی چیز ہو یا انسان، وہ ایک جیسا نہیں رہ سکتا۔ اس لیے مجھے یہ سن کر حیرت نہیں ہوئی، عمر بدل گیا ہے۔ میں تم سے ناراض ہو سکتا ہوں علیزہ، تم سے؟ دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی کوئی بات آپ کو بری نہیں لگتی، جس پر کبھی آپ کو غصہ نہیں آتا، جس سے کبھی آپ ناراض نہیں ہوتے، ناراض ہونا چاہیں تو بھی نہیں ہو سکتے۔ میرے لیے وہ کوئی نہ کوئی تم ہو۔ آفٹر آل آپ یہ تو ضرور چاہتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد کوئی ایسا شخص آپ کے لیے روئے جسے آپ نے ساری زندگی رونے نہ دیا ہو۔ میں جانتا ہوں علیزہ، میرے مرنے پر میرے لیے رونے والی صرف تم ہوگی۔ میرا کمرہ تمہیں بہت مس کرتا ہے۔ اسے ایک بری عادت ہو گئی ہے، میرے جیسا جن اس کو پسند نہیں آ رہا۔ وہ بڑی سنجیدگی سے علیزہ کو بتا رہا تھا۔ علیزہ کا چہرہ چند لمحوں کے لیے سرخ ہوا، پھر وہ یکدم کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ نانو کچھ دیر اسے دیکھتی رہیں، اور پھر اچانک ان کے چہرے پہ مسکراہٹ لہرائی۔ تم پسند کرتے ہو نا اسے؟ وہ ان کی بات پہ یکدم چونک گیا۔ گرینی، علیزہ کو کوئی بھی ناپسند نہیں کر سکتا۔ تم مس کرو گی مجھے؟ اس نے یکدم علیزہ سے پوچھا۔ میں شکر کروں گی کہ تم یہاں سے چلے گئے، اس نے دل میں سوچا، اور جواب میں کہا، پتہ نہیں، مگر مجھے پتہ ہے تم شکر کرو گی میں یہاں سے چلا گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ وہ ٹھیک رہے، پریشان نہ ہو، بس وہ خوش رہے۔ چاہے اس کی زندگی میں کوئی علیزہ سکندر نہ ہو، چاہے اس کی زندگی میں میں نہ ہوں۔ میں کبھی اسے یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے اس سے، اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا، کہ تمہیں اس سے محبت ہے۔ شہلا نے اس کی بات مکمل کی۔ آخر کیوں؟ مجھے خوف آتا ہے۔ کس بات سے؟ اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ اسے مجھ سے محبت نہیں ہے تو میں کبھی دوبارہ اس کے سامنے نہیں جا سکوں گی۔ علیزہ، میں تمہاری پرواہ کرتا ہوں، مجھے ضرورت ہے تمہاری، وہ اب اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا تھا۔ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں مل نہیں سکتی، چاہے ہم روئیں، چلائیں یا بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑیں، کیونکہ وہ کسی دوسرے کے لیے ہوتی ہیں۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ زندگی میں ہمارے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں، کچھ نہ کچھ ہمارے لیے بھی ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، صبر آ جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے۔ یار دو کھائیں گے؟ مگر میں تو ایک کھاؤں گی۔ نہیں یار، آئس کریم کون ایک کھاتا ہے، ہمیشہ 2 کھاتے ہیں۔ عمر چلتے چلتے رکا اور بڑے اطمینان سے اپنی شرٹ سے اس کے ہاتھ صاف کرنے لگا۔ کوئی بات نہیں یار، میری ہی شرٹ گندی ہوگی نا، تمہارے ہاتھ تو صاف ہو جائیں گے۔ کیا عمر روتا رہا ہے؟ کیا عمر بھی رو سکتا ہے؟ وہ کافی پینا بھول گئی۔ میری پسند یا ناپسند کوئی اہمیت نہیں رکھتی میرے لیے، تمہاری پسند یا ناپسند اہمیت رکھتی ہے۔ مجھے ان لوگوں میں شامل مت کرو، تمہیں مجھ پر اعتماد ہونا چاہیے۔ علیزہ سکندر کو عمر جہانگیر کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، اور علیزہ سکندر کا شوہر ایک بڑا خوش قسمت شخص ہوگا۔
عمر جہانگیر کی بیوی بھی ایک بہت خوش قسمت لڑکی ہوگی. میں آپ کو بہت مس کروں گی. میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ علیزہ سکندر مجھے مس کرے گی. کم از کم تم وہ واحد ہستی ہو جسے میں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. تم بھی وہ واحد شخص ہو جسے میں کبھی تکلیف نہیں پہنچا سکتی. علیزہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے تمہارے رونے سے، پلیز چپ ہو جاؤ. اس نے ایک شخص کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا اور اس کا سارا حوصلہ جواب دے گیا. وہ عمر تھا. عمر جہانگیر وہ شخص ہے جس کے لفظوں کو میں کبھی جانچنا نہیں چاہوں گی. مگر میں اس کے لیے اپنا کریئر تباہ نہیں کر سکتا. عباس نے صاحب کوئی کا مظاہرہ کیا. میں کر سکتا ہوں، عمر نے بے تاثر آواز میں صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا. عمر کے علاوہ میں اور کس سے شادی کر سکتی ہوں؟ جنید بہت اچھا لڑکا ہے. نانو نے موضوع بدلنے کی کوشش کی. عمر بھی بہت اچھا ہے، اس نے جواباً کہا. محبت اور عزت نفس کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. محبت سب سے پہلے عزت نفس کو ختم کر دیتی ہے. یا بندہ محبت کر لے یا پھر اپنی عزت. ہاتھ کی مٹھی میں دونوں چیزیں اکٹھی نہیں آ سکتی. پھر عمر جہانگیر وہ حد ہے جہاں میری میچیورٹی ختم ہو جاتی ہے. میرے حواس خمسہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. پھر میں صرف وہ دیکھتی ہوں، وہ سنتی ہوں اور وہ کہتی ہوں جو اس کی خواہش ہوتی ہے. یا شاید اسی کیفیت کو محبت کہتے ہیں. اعتراف کا لمحہ عذاب کا لمحہ ہوتا ہے. میرے لیے وہ سب کچھ کیوں کرتا رہتا ہے جو وہ آج تک کرتا ہے؟ ہر ایک کے لیے تو نہیں کرتا. وہ کچھ تو ہوگا اس کے دل میں میرے لیے. اور مجھ سے یہ نہ کہو کہ یہ محبت نہیں ہے، ہمدردی ہے یا مروت. یہ کم از کم ان دونوں چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے. دنیا میں لڑکیوں سے زیادہ احمق اور کوئی نہیں ہوتا. خوش فہمی کا آغاز اور اختتام ہم پر ہی ہوتا ہے. ساری عمر ہم محبت کی بیساکھیوں کا انتظار کرتی رہتی ہیں تاکہ زندگی کی ریس شروع کر سکیں. عمر کا خیال ہے مجھ میں میچیورٹی نہیں ہے. یہ تو کسی لڑکی میں بھی نہیں ہوتی. کبھی لڑکیاں بھی میچیور ہو سکتی ہیں. آئی گیٹ عمر، آئی گیٹ ایوری تھنگ. آئی لوز ہم، آئی لوز ایوری تھنگ. صرف چہرے ہی نہیں، آوازیں بھی انسان کی کیفیات کا آئینہ ہوتی ہیں. کاش معجزے ہونا بند نہ ہوتے. ایک معجزہ میری زندگی میں بھی ہوتا. میں آنکھیں بند کروں اور پھر کھولوں تو مجھے پتہ چلے یہ سب خواب تھا. اندھیرے میں بیٹھ کر رونے کی عادت چھوڑ دو علیزہ. اس کی نرم آواز اسے ایک چابک کی طرح لگی تھی. ساری دنیا میں وہی ایک شخص تھا جو تاریکی میں بھی اسے پہچان سکتا تھا، جو اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالے بغیر بھی اس کی ساری کیفیات سے باخبر تھا. تم بہت اچھی ہو لیکن مجھے تم سے محبت نہیں ہے. مجھ سے یہ مت کہو، تمہیں پتہ ہے اس سے کتنی تکلیف ہوتی ہے مجھے. تم دنیا کے آخری آدمی ہوگے جس سے میں یہ توقع کروں گی کہ وہ مجھ سے یہ کہے گا کہ اسے مجھ سے محبت نہیں ہے. مگر یہ ذہن میں ضرور رکھو کہ جنید نہیں ہوگا تو کوئی دوسرا ہوگا، کوئی دوسرا نہیں ہوگا تو کوئی تیسرا ہوگا. کوئی بھی صحیح مگر وہ میں نہیں ہوں گا، نہ آج نہ آئندہ کبھی. پارس چھوئے بغیر بھی انسان سونا بن جاتا ہے اور آگ کے پاس آئے بغیر بھی موم کی طرح پگھلنے لگتا ہے. اگلی بار میں علیزہ کو جوائے دوں گا، پھر ایٹرنیٹی. میں تمہیں مس کروں گا. اٹھ کر کھڑی ہو گئی. کیوں گرینی، علیزہ پہلے سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو گئی؟ آپ غلط کہتے ہیں. ان تینوں میں سے کسی کا بھی متبادل نہیں ہو سکتا. آپ جسے متبادل کہتے ہیں وہ دراصل کمپرومائز ہوتا ہے. ورنہ ایک چیز، ایک شخص یا ایک جذبے کے ختم ہو جانے کے بعد کوئی دوسرا اس کی جگہ نہیں لے سکتا. رشتے خلوص مانگتے ہیں. میں تمہارا گھر برباد کرنا چاہوں گا؟ میں؟ عمر نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. میں تمہیں پرسکون اور خوشگوار زندگی گزارتے نہیں دیکھ سکتا. مجھے سکون ملتا ہے تمہیں تکلیف پہنچا کر. مجھے یقین نہیں آتا لیزا کہ یہ سب تم نے میرے بارے میں کہا ہے. یہاں تم سگریٹ پینے کے لیے نہیں آئے ہو؟ اس نے ترشی سے عمر سے کہا. ہاں میں بھول گیا تھا، یہاں تو میں سگریٹ پینے نہیں، گالیاں کھانے آیا ہوں. وہ مسکرایا. تم میرے لیے کسی بھی شخص اور کسی بھی رشتے سے زیادہ اہم ہو. وہ ہمیشہ کی طرح ہر حل، ہر جواب اپنی مٹھی میں لیے پھر رہا تھا. وہ باتوں میں، دلیلوں میں اس سے کبھی نہیں جیتی تھی. وہ آج بھی اس سے نہیں جیت سکی تھی. میرے لیے تم ایک بہت خاص دوست ہو. تم مجھے کیا سمجھتی ہو کیا نہیں، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا، مگر کم از کم میرے لیے تم ہمیشہ ہی خاص رہو گی. اور اگر کبھی پوری دنیا بھی تمہارے خلاف ہو جائے تو یہ یاد رکھنا،
عمر جہانگیر ہمیشہ تمہاری طرف کھڑا رہے گا، چاہے تم غلط ہو یا صحیح۔ میں ہمیشہ تمہیں سپورٹ کروں گا علیزہ۔ میں وہ آخری شخص بھی نہیں ہوں گا جو کبھی تمہیں تباہ کرنا چاہے گا۔ تم زندگی تباہ کرنے کی بات کرتی ہو، میں تو تم پہ ایک خراش برداشت نہیں کر سکتا۔ صرف خیال نہیں رکھتا، وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اگر کسی شخص سے محبت ہو تو اس سے وابستہ ہر شخص سے محبت ہو جاتی ہے۔ اس نے علیزہ کے چہرے کو اپنی ذہن کی اسکرین پہ ابھرتے دیکھا۔ بے اختیار اس نے سانس لینے کی کوشش کی، پھر اس نے اس کے ساتھ جنید کو دیکھا۔ وہ سانس نہیں لے سکا۔ اسے اپنا دایاں بازو کسی کے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں محسوس ہوا۔ کوئی اس کے دائیں کندھے پہ ماتھا ٹکائے رو رہا تھا۔ وہ ان آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کی نمی کو شرٹ کے اندر اپنے بازو پہ محسوس کر رہا تھا۔ مجھ سے یہ مت کہو کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، تمہیں پتہ ہے اس سے کتنی تکلیف ہوتی ہے مجھے۔ اس کے ذہن میں ابھرنے والا آخری خیال اس کی ممی کا تھا۔ اسٹریچر کے ساتھ چلتا ہوا عباس، اس کے بہت سارے دوسرے کزنس۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، دوسرا، تیسرا، اور پھر اس نے خود کو بھاگتے پایا تھا۔ وہ اس کے اتنے قریب سے گزرا تھا کہ ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ چھو سکتی تھی۔ سفید چادر جہاں سب سے زیادہ خون آلود تھی، وہ اس کا سر اور چہرہ ہی ہو سکتا تھا، لیکن وہ ہاتھ نہیں بڑھا سکی۔ وہ یہ یقین ہی نہیں کر سکتی تھی کہ اس اسٹریچر پہ، اس حالت میں، اس سفید چادر سے ڈھانپا ہوا وجود عمر کا ہو سکتا ہے، عمر جہانگیر کا۔ وہ سب چیزیں کبھی اس شخص کی زندگی کا ایک حصہ تھیں جسے وہ اپنے وجود کا ایک حصہ سمجھتی تھی۔ ان سب چیزوں پر اس شخص کے ہاتھوں کا لمس تھا جسے اس نے دنیا میں سب سے زیادہ چاہا تھا۔ عمر جہانگیر ختم ہو چکا تھا۔ سامنے پڑا ہوا موبائل فون اب کبھی بھی عمر کے ساتھ اس کا رابطہ نہیں کروا سکتا تھا۔ میں نے کبھی اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اس طرح چلا جائے۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی، بچوں کی طرح، جنونی انداز میں۔ تم کرسٹی کے مرنے پہ اتنا روئی ہو تو میرے مرنے پہ کتنا روگی؟ جسٹ ریلیکس علیزہ، رونے سے وہ آ تو نہیں جائے گا؟ میرے رونے سے تو آ جاتا تھا۔ اور اس وقت اس کے دل میں عمر کے لیے کوئی شکایت، کوئی گلہ، کوئی شکوہ نہیں تھا، اور اب زندگی میں کبھی ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ کون کہتا ہے کہ کسی شخص سے ایک بار محبت ہونے کے بعد اس سے نفرت ہو سکتی ہے؟ جو کہتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ سائیکل آف ریپلیسمنٹ میں صرف محبت کی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی۔ وہ اس کی محبت میں 18 سال کی عمر میں گرفتار ہوئی تھی۔ وہ واحد شخص تھا جس سے وہ ہر بات کر لیتی تھی۔ وہ واحد شخص تھا جو اس کے نخرے برداشت کرتا تھا، ناز اٹھاتا تھا۔ وہ واحد شخص تھا جو اس کی ہر غلطی اپنے کندھوں پہ لینے کے لیے تیار رہتا تھا، جو اسے محفوظ رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، اور وہ یہ سب کچھ جانتی تھی۔ اور اب جب وہ اپنی زندگی کا سفر ختم کر کے دنیا سے جا چکا تھا تو وہ اندھوں کی طرح ہاتھ پھیلائی کھڑی رہ گئی تھی۔ کوئی دوسرا شخص اس کے لیے عمر جہانگیر نہیں بن سکتا تھا۔ کیا تھا اگر وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا؟ پھر بھی اس کا ہونا ہی کافی تھا اس کے لیے۔ وہ اسے اپنی زندگی میں بہت سی تکلیف دہ چیزوں سے بچایا کرتا تھا، اور وہاں بیٹھے علیزہ سکندر کی خواہش اتنی تھی کہ وہ سب کے بدلے عمر جہانگیر کو صرف ایک چیز سے بچائے، موت سے۔ مجھے ابھی بھی یہ یقین نہیں آتا کہ وہ زندہ نہیں ہے۔ زندگی میں پہلی بار 2 ہفتے گزر گئے ہیں اور میں اس سے رابطہ نہیں کر سکا، مل نہیں سکا، نہ اس نے مجھ سے رابطہ کیا۔ وہ شاید جان گیا تھا کہ میں تمہارے سلسلے میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا وہ مجھے رات کو فون کرے گا، اور وہ رات اب کبھی نہیں آئے گی۔ وہ ہمیشہ یہی کرتا تھا، جو بات نہیں بتانا چاہتا تھا وہ نہیں بتاتا تھا۔ اسے علیزے عمر کہا کرتا تھا۔ اب کوئی بھی اسے اس نام سے پکار سکتا تھا، بس وہ ایک شخص نہیں پکار سکتا تھا جس کا نام عمر جہانگیر تھا۔ اس نے میرا خیال رکھا، اس نے میری پرواہ کی، اس نے میری خواہشات کا احترام کیا، اس نے میرے ساتھ ہر چیز شیئر کی، بس اس نے مجھ سے محبت نہیں کی۔ محبت اس نے تم سے کی۔ میں نے آج اس کو بہت رلایا ہے، بہت زیادہ۔ میں نے آج اس کو بہت جھڑکا ہے۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، وہ جنید کے ساتھ منگنی توڑنا چاہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ میرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ میں نے آج اسے بہت جھڑکا ہے، اسے بہت رلایا ہے، لیکن میں اس کے پاس سے اٹھ کر آیا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے میں تو اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ مجھے تو اس سے بہت محبت ہے، میں کیسے اسے جنید کے ساتھ دیکھ لوں گا؟ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ وہ وہیں کہیں تھا، اس کی راکنگ چیئر اسی طرح جھولتی محسوس ہوئی تھی جیسے وہ جھلایا کرتا تھا۔
ہر چیز پہ جیسے اس کا لمس موجود تھا، ہر طرف جیسے اس کی آواز گونج رہی تھی، وہی دھیما ٹھہرا گہرا لہجہ، وہی پرسکون دل کے کہیں اندر تک اتر جانے والی آواز، علیزے، اور پھر وہی کھلکھلاتے ہوئے بے اختیار کہے میں علیزہ کو دعائیں دوں گا، پھر ایٹرنیٹی۔ اوکے، تو یہ وہ سب ڈائلاگس تھے۔ میں ایک دفعہ پھر سے ایموشنل ہو گئی ہوں، سارا کا سارا ناول ریکیپ ہو گیا میرے مائنڈ میں، حالانکہ کافی وقت ہو گیا میں نے اس کو پڑھا تھا۔ مجھے امید ہے آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو وزٹ کریں۔ آپ کو بہت بہت اچھے قسم کے ناولز ملیں گے جو کہ آپ کو بہت اچھے لگیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔